بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. اما بعد، کتاب التوحید لشیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ میں ہم لوگ اس وقت 23واں باب ما جاء فی السحر یہ پڑھ رہے تھے. تو یہاں سے ہم لوگوں کو پڑھنا ہے 23ویں باب سے. جی پڑھیں شیخ. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في السحر وقول الله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. وقوله تعالى يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا. قال عمر الجبت السحر والطاغوت الشيطان. وقال جابر الطواغيت كهان تنزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. الحديث. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. أخرجاه. وعن جندب مرفوعا حد الساحر ضربة بالسيف. رواه الترمذي وقال الصحيح أنه موقوف. وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبده قال كتب إلينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يقتلوا كل ساحر وساحرة. قال فقتلنا 3 سواحر. وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. وكذلك صح عن جندب. قال أحمد عن 3 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسائل بھی پڑھنے شیخ؟ ہاں پڑھ لیں. پہلے حدیث سے پڑھ لیں. جی نہیں، مسائل یہ تھوڑے ہی ہیں، باب بھی چھوٹا ہی ہے. پڑھ لیں فيه مسائل. مسائل. الأولى تفسير آية البقرة. الثانية تفسير آية النساء. الثالثة تفسير الجبت والطاغوت والفرق بينهما. الرابعة أن الطاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس. الخامسة معرفة السبع الموبقات المخصوصات بالنهي. السادسة أن الساحر يكفر. ٹھیک ہے یا یکفر. السابع أنه يقتل ولا يستتاب. الثامنة وجود هذا في المسلمين على عهد عمر فكيف بعده. چلے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، جیسے مؤلف رحمہ اللہ نے اس سے پہلے چیزوں میں ذکر کیا کہ توحید کے جو منافی امور ہیں اس کو مستقل باب کی شکل میں انہوں نے ذکر کیا تھا، اسی طرح توحید کے منافی یہ امر بھی ہے کہ انسان توحید کا اقرار کرنے کے بعد سحر میں ملوث ہو، سحر دوسروں کو کر کے دوسروں کو پریشان کرنے میں ملوث ہو، تو یہ عمل کفر میں پہنچا دیتا ہے، انسان کو کافر بنا دیتا ہے. اور سحر ہے کیا چیز؟ سحر ایسے کام جو کچھ پڑھ کر یا کچھ باندھ کر گانٹی ڈال کر کسی کو تکلیف دینے کے لیے یہ کچھ کام کیے جاتے ہیں، کچھ عمل کیے جاتے ہیں، یہی سحر ہے. اور اس کے لیے وہ کسی بھی ساحر سے یا ساحرہ سے مدد لیتے ہیں. تو یہ
سحر سیکھنا، سکھانا، کرنا، کرانا، یہ ساری چیزیں غلط ہیں، بلکہ ساحر کو کفر کی بنیاد پر قتل کیا گیا، یہ قرآنی آیت سے ثابت ہے کہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ کہ انما نحن فتنة فلا تکفر، انما نحن فتنة فلا تکفر، وہ خود یہ کہتے تھے کہ ہم فتنہ ہیں، تم کفر نہ کرو۔ تو مطلب یہ کہ یہ جو سحر ہے یہ کفریہ عمل ہے، اسی لیے یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے بعد جو ان کے انجام کے تعلق سے جہاں پر ذکر ہوا وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو یہ اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے مؤلف رحمہ اللہ نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ یہ سحر یہ بالکل انسان کو کفر میں پہنچا دیتا ہے۔ یہاں دیکھیے اب سب سے پہلے یہ آیت جس کا سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، اس کے بعد دوسری آیت سے بھی انہوں نے استدلال کیا مؤلف رحمہ اللہ نے، یؤمنون بالجبت والطاغوت، تو اس کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تفسیر بھی ذکر کی، الجبت السحر، الجبت السحر، الطاغوت الشیطان۔ ایسے طاغوت یہاں آگے چل کر اس کی تفسیر آئے گی مسائل میں۔ طاغوت تو جیسے ذکر ہوا کلما عبد من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جس چیز کی بھی عبادت کی جائے وہ طاغوت کہلاتا ہے۔ پھر یہ طاغوت یا تو انسانوں میں سے ہو سکتا ہے یا کوئی شجر حجر کوئی بھی ہو سکتا ہے، جنوں میں سے بھی ہو سکتا ہے، یا بعض لوگوں نے اس طرح شرح کی کلما صد عن عبادت اللہ، ہر وہ چیز جو اللہ کی عبادت سے اللہ کی عبادت کرنے میں رکاوٹ بنے وہ طاغوت ہے۔ بعض علماء نے طاغوت میں یہ جو انسانوں کے بنائے ہوئے احکام ہیں، ان کے قواعد ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکام کے مقابلے میں لوگوں کے بنائے ہوئے احکام ہیں، ان کے طرف بلانا، ان پر عمل کرنے کی دعوت دینا، یہ اس کو بھی طاغوت میں شمار کیا، کیونکہ یہ چیز اللہ تعالیٰ نے جو شریعت نازل کی ہے اس پر عمل کرنے کے سلسلے میں یہ چیز رکاوٹ بن رہی ہے، تو اس کو بھی طاغوت کہا۔ کلما صد عن عبادت اللہ، اللہ تعالیٰ کے جو احکام نازل کرنا ہے ان پر عمل کرنا، یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے۔ اور اگر کوئی چیز اس سلسلے میں رکاوٹ بنتی ہے تو گویا کہ وہ طاغوت ہے۔ تو اگر انسان اللہ تعالیٰ کے قوانین کو چھوڑ کر دیگر قوانین کو یہ سوچ کر عمل کرتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے قانون سے زیادہ بہتر ہے، تو پھر اس صورت میں یہ انسان کفریہ عقیدہ رکھ رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ تو یہاں پر اس کی تفسیر میں جو علماء نے یہ بات ذکر کی ہے کہ اگر کوئی انسان اس طرح عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ دیگر لوگوں کے بنائے ہوئے قواعد اور قوانین کو اس عقیدے سے یا اس خیال سے عمل کرتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے قوانین سے بہتر نہیں ہے، بلکہ یہ بس ہماری نفسانی خواہش ہے کہ ہم اس پر عمل کر لے رہے ہیں، اور وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ کا جو قانون ہے وہ بہتر ہے، تو پھر ایسا انسان کافر نہیں ہے۔ یہاں بہت ہی بڑا باریک فرق ہے، اس کو ضرور محسوس کریں، ورنہ ایسے ہزاروں لاکھوں مسلمان ہیں جو اللہ تعالیٰ کے قانون کو چھوڑ کر دوسرے قانون پر عمل کرتے ہیں، تو پھر ان تمام کو آپ کافر گردانیں گے، یہ صحیح نہیں۔ اگر کوئی انسان دل میں یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ قانون ہمارے اوپر فرض نہیں ہے، یہ قانون اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے وہ ہمارے لیے ضروری نہیں ہے، فرض نہیں ہے، ہمارے لیے بہتر نہیں ہے، ایسا عقیدہ رکھتے ہوئے اگر اس پر عمل کرنا چھوڑ دیتا ہے تو پھر وہ انسان کافر ہے۔ لیکن جو انسان اس اعتبار سے، اس خیال سے غیر اللہ کے قوانین پر، لوگوں کے بنائے ہوئے قوانین پر عمل کر رہا ہے کہ یہ ہمارے
لیے شریعت کا قانون ہی بہتر ہے، لیکن ہم جو عمل کر رہے ہیں یہ اپنے کچھ دنیاوی مفادات کو حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں، لیکن ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کا قانون ہی صحیح قانون ہے، تو پھر ایسی صورت میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ انسان جو ہے کافر ہے۔ اس چیز کو ضرور ملحوظ رکھنا چاہیے۔ یہ شیخ بن باز وغیرہ کا فتویٰ بھی ہے اس تعلق سے، کیونکہ وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ کے تحت عمومی طور پر جن لوگوں نے بھی اس طرح کفریہ فتویٰ لگایا ہے وہ صحیح نہیں۔ اب یہاں پر جو طاغوت کی بات کہی گئی کہ كُلَّمَا صَدَّكَ عَنْ عِبَادَةِ اللَّهِ فَهُوَ الطَّاغُوت سواء كان الإنس أو الجن أو الحجر أو الشجر، جو بھی ہو تو یہ اس کو بھی طاغوت کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی چیز ہمیں اس کی اللہ تعالیٰ کی عبادت سے روک رہی ہے تو گویا کہ وہ چیز طاغوت ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اب یہ طاغوت کیا تھی؟ حضرت جابر رضی اللہ عنہ اس کی تفسیر کرتے ہیں، الطواغیت یہ کچھ ایسے کاہنوں کو کہا جاتا ہے جن پر شیطان آیا کرتے تھے، اور ہر قبیلے میں یہ ایک ایک کاہن ہوا کرتا تھا، وہ کچھ نہ کچھ بتلایا کرتا تھا، ایسا ہوگا، ایسا غیب کی خبریں بتاتا یا کوئی نہ کوئی چیزیں بتلاتا، تو اس پر جو لوگ یقین کرتے تو گویا کہ وہ یؤمنون بالجبت، وہ لوگ یقین رکھ رہے ہیں طاغوت پر یقین رکھ رہے ہیں، یؤمنون بالجبت والطاغوت۔ تو ایسے کاہنوں کی باتوں کو تصدیق کرنا یہ بھی غلط ہے، اسی لیے اس کو طاغوت کہا گیا۔ یہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو ذکر کر کے وہ اپنی بات کو واضح کر رہے ہیں مؤلف رحمہ اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، ایسی 7 چیزوں سے بچو جو ہلاک کر دینے والی۔ قالوا یا رسول اللہ وما ہن، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ وہ کیا ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الشرک باللہ والسحر۔ تو ان 7 الموبقات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سحر کو شمار کیا۔ وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، معصوم جان کو ختم کرنا، اکل الربا، اکل مال الیتیم، التولی یوم الزحف، التولی یوم الزحف یہ جنگ کے دن منہ پھیر کر بھاگنا، وہ جنگ جو اعلاء کلمت اللہ کے لیے لڑی جاتی ہے۔ قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، پاکیزہ عورتوں کو، پاکیزہ مومنہ عورتوں کو بہتان لگانا، یہ بھی 7 الموبقات میں سے ہے۔ اب یہاں ایک موقوف روایت ہے حضرت جندب سے، اور امام ترمذی نے خود بھی اس کو موقوف قرار دیا، حد الساحر ضربہ بالسیف، یا بعض روایتوں میں ضربۃ بالسیف کا، کہ ساحر کی حد یہ ہے، اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو تلوار سے ختم کیا جائے گا، تلوار سے اس کو مارا جائے گا۔ یہ حضرت جندب پر یہ موقوف روایت ہے، یہ مرفوع نہیں ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ عمل منقول ہے کہ آپ نے اپنے گورنروں کو لکھ بھیجا تھا کہ تم لوگ ہر جادو کرنے والے مرد کو، ہر جادو کرنے والی عورت کو تم لوگ قتل کر دو۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے۔ تو یہ راوی کا بیان ہے، فقتلنا 3 سواحر، ہم نے 3 جادوگرنیوں کو یا 3 جادو کرنے والی عورتوں کو قتل کیا۔ اسی طرح حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ انہوں نے ایک اپنی لونڈی کو قتل کرنے کا حکم دیا جس نے ان پر جادو کیا تھا، جس نے جادو کیا تھا، فقتلت، تو اس کو بھی قتل کیا گیا۔ تو یہ اس کی سزا قتل ہے۔ یہ اس کو جمہور بھی مانتے ہیں، امام شافعی کے علاوہ دیگر لوگوں نے، امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی سزا قتل ہی بتلایا۔ قال احمد عن 3 من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، امام احمد سے یہ بات ثابت ہے کہ یہ عمل صحابہ کے جماعت میں 3 لوگوں سے ثابت ہے۔ اب اس کے اندر کچھ مسائل کا جو استنباط ہے، وہ سب سے پہلے تفسیر آیت البقرہ، سورہ بقرہ کی جو
آیت ہے اس کے اندر یہ بات بتلائی گئی ہے کہ یہ عمل کفر ہے. انما نحن فتنة فلا تکفر. تو اس کے ذریعے وہ کیا کرتے تھے، فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. میاں بیوی میں جدائی ڈالنا ایسے کام کرتے. تو یہ سارے کام منع بھی ہیں، اور جادو کے ذریعے سے اس میں سہارا لینا یہ انسان کو کفر میں پہنچا دیتا ہے. اگر کوئی انسان جادو سیکھتا ہے تو بھی کفر ہے، جادو سکھاتا ہے تو بھی کفر ہے. یہ بالکل جو علماء نے کفریہ کاموں کی فہرست بنائی اس میں سحر کو بھی شامل کیا ہے. اس کے بعد دوسری آیت تفسیر آیت النساء، سورہ نساء کی یہ آیت، یؤمنون بالجبت والطاغوت، جو لوگ جادو پر یقین رکھتے ہیں، اسی طرح طاغوت پر، یعنی شیطان بھی کہا گیا، اس کی تفسیر میں کہانت بھی کہی گئی ہے. تو کہانت پر یقین رکھتے ہیں، طاغوت پر یقین رکھتے ہیں، جو بھی چیز اللہ کے علاوہ پوجی جاتی ہے اس پر یقین رکھتے ہیں. تو گویا کہ یہ لوگ صحیح طور پر مومن نہیں ہیں. یہ بات اس آیت کے اندر بتلائی گئی. اسی سے مؤلف رحمہ اللہ نے استدلال کیا اور حدیث بھی ذکر کی. تفسیر الجبت والطاغوت والفرق بینہما، کہ جبت اور طاغوت دونوں میں کیا فرق ہے. جبت کیا ہے؟ جبت السحر کہا گیا. جبت سحر ایک خاص ہے، جبکہ طاغوت عام ہے. طاغوت جیسا کہ ابھی میں نے ذکر کیا کہ کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں رکاوٹ بن رہی ہے تو وہ چیز طاغوت کہلائے گی، خواہ وہ انسان ہو، جن ہو، پتھر ہو، مزار ہو، کوئی بھی چیز ہو. تو یہ زیادہ عام ہے طاغوت. اور جبت خاص ہے. یہ جبت کا دائرہ صرف سحر تک محدود ہے، اور طاغوت کا دائرہ کافی وسیع ہے. جو بھی اللہ تعالیٰ کے علاوہ عبادت کی جاتی ہیں یا اللہ تعالیٰ کے عبادت کے لیے رکاوٹ بنتی ہیں، یہ چیزیں طاغوت ہیں. والفرق بینہما، یہی جو ابھی میں نے ذکر کیا ہے کہ پہلی چیز خاص ہے، دوسری بہت زیادہ عام ہے. جبت کا معنی محدود ہے سحر تک، طاغوت جبکہ عام ہے کل ما عبد من دون اللہ. یہ دونوں میں یہی بڑا فرق ہے. چوتھی چیز، ان الطاغوت قد یکون من الجن وقد یکون من الانس. یہاں پر دیکھیے اس کی ایک حد تک وضاحت بھی آ گئی کہ طاغوت کبھی جن میں سے بھی ہو سکتا ہے، انسان میں سے بھی ہو سکتا ہے. یعنی اللہ کے علاوہ جس کو پوجا جاتا ہے، کبھی ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان ہی ہو جس کو لوگ سجدہ کرنے لگ گئے ہوں، یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی جن ہو. پانچویں چیز یا پانچواں مسئلہ، معرفت السبع الموبقات المخصوصہ بالنہی. یہ جو سبع الموبقات جو ذکر کیے گئے ہیں، یہ اس کو خاص طور پر اس سے بچنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی. اب کیا کبائر بس صرف اتنے ہی ہیں جن کو سبع الموبقات کہا گیا، یا اس سے بھی زیادہ ہیں؟ تو صحیح بات یہ ہے کہ اس سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ شہادت الزور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص حدیث میں ذکر کیا، الا وقول الزور، الا وقول الزور. تو یہ بھی کبائر میں ہے. تو حالات کے اعتبار سے کبھی کسی انسان کے لیے 7 چیزیں ذکر ہوئی ہیں، کبھی دیگر احادیث میں دیگر موقعوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر چیزیں بھی ذکر کی. تو یہ صحیح ہے کہ 7 سے زیادہ زنا. اب اس کے اندر الشرک باللہ، السحر، قتل النفس، اکل الربا، اکل مال الیتیم، التولی یوم الزحف، قذف المحصنات، یہ اس کے اندر ذکر ہوا. لیکن اس کے اندر زنا ذکر نہیں ہوا، جبکہ زنا کبائر میں سے ہے. تو یہ اسی طرح قول الزور یعنی جھوٹی گواہی دینا، یہ شہادت الزور جھوٹی گواہی دینا، یہ ساری چیزیں بھی کبائر میں سے ہیں. یہاں اس حدیث میں خاص طور پر 7 چیزوں کو ذکر کیا گیا. یہ دیگر احادیث میں ذکر ہونے والے بڑے گناہوں کی نفی نہیں ہے، اس کے ذریعے سے نفی نہیں ہوتی ہے، بلکہ یہاں ایک موقع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی چیزوں کو
ذکر کیا، بعض دیگر احادیث میں دیگر چیزوں کو ذکر کیا۔ چھٹی چیز ہے ان الساحر یکفر، کہ جو آدمی جادو کرتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ یہ ایسے اس کا عمل سحر جو ہے یہ خود کفر اس کو کافر بنا دیتا ہے۔ یہ بات ذکر کی ہے، جمہور کا بھی یہی مسلک ہے۔ السابعہ، ساتواں مسئلہ یہ ہے کہ اس کو قتل کیا جائے گا، اس کو قتل کیا جائے گا، اس سے توبہ کی گزارش نہیں کی جائے گی۔ اس سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ تم اگر توبہ کر لو تو تم کو چھوڑ دیا جائے گا، ایسی بات نہیں، اس میں توبہ کی گنجائش نہیں، کیونکہ اگر یہ توبہ کرے گا پھر لوٹے گا اسی کام کی طرف تو اس سے جو نقصان ہوتا ہے معاشرے کو وہ بہت زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ اس کے کام ہی سارے ایسے ہوتے ہیں، میاں بیوی میں جدائی ڈالنا یا کسی کو اس کے ذریعے سے، جادو کے ذریعے سے قتل کرنے کی بھی کوشش کرنا، بیماری کے لیے کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں اس میں ملا دینا، یہ سارے کام خود ایسے ہیں کہ جس کا نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب لکھا تو وہاں انہوں نے بھی توبہ کرنے یا توبہ کا موقع دیے جانے کی بات نہیں کہی، بلکہ ان کو قتل کرنے کا ہی حکم دیا تھا۔ آٹھویں چیز وجود هذا فی المسلمین علی عہد عمر فکیف بعدہ، جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ایسے لوگ پائے گئے جنہوں نے جادو کرنا شروع کر دیا تھا، تو پھر تو اس کے بعد والے ادوار میں تو یہ چیز تو بہت کثرت سے ہوگی، اس سے اندازہ ملتا ہے۔ تو یہ جادوئی عمل یہ نہیں ہوگا، نہیں کیا جائے گا، ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ جب اچھے سے اچھے زمانے میں خیر القرون میں یہ کام ہوا ہے تو یہ کام بعد کے ادوار میں بہت زیادہ ہونے کا امکان ہے، اور بلکہ ہم تو دیکھ ہی رہے ہیں کہ یہ کام باقاعدہ ہو رہا ہے اور اس کے ذریعے سے فتنہ فساد ہو رہا ہے اور لوگوں کو کافی اس سے نقصان بھی ہوتا ہے۔ تو یہ آج یہاں الباب الثالث والعشرون تک ہم لوگ رک جاتے ہیں، کل انشاءاللہ الباب الرابع والعشرون 24واں باب پڑھیں گے۔ نکتفی بهذا القدر وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔